شادی کی پہلی رات میں اپنی بیوی کے قریب کیا تو بیوی نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ بالکل بھی مزہ نہیں آیا۔ روزانہ بیوی کے ساتھ سوتا، لیکن بیوی بالکل بھی خوش نہیں تھی، میں یہاں تک کہ نامرد بھی نہیں تھا۔ پھر ایک روز بیوی گھوڑوں کے استبل میں گئی تو کافی دیر تک واپس نہ آئی۔ میں نے جب پیچھے جا کر دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی، میری بیوی گھوڑے کے نیچے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سنو سرا کی ویڈیو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ گزرے 10 سالوں میں میری زندگی پوری طرح بدل گئی تھی۔ میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، میری محرومیوں نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن 10 سال بعد جب میں لوٹ کر اسی جگہ پہنچا تو جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ میری بیوی تنہا نہیں تھی بلکہ گزرے 10 سال پہلے میری زندگی میں وہ رات آئی تھی کہ جس کے لیے میں نے ہر حد پار کر دی تھی۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی جب میری بیوی خود میرے قریب آئی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹا اور اپنی محبت مجھ پر لٹانے لگی۔ اس کے نرم و نازک لب میرے وجود کو ایک نئی تازگی بخش رہے تھے۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہنگے ترین پرفیوم کی خوشبو مجھے مسحور کر رہی تھی۔ میں اس کی محبت پا کر کسی اور ہی دنیا کا سفر طے کرنے لگا تھا۔ آنکھیں جذبات کی شدت سے بوجھل تھیں اور میں نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری بیوی کے چہرے کا رنگ بدلا اور وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں ایسی چبھن تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ کیا ہوا گل؟ میں نے محبت سے اسے اپنی بازو میں سمیٹنا چاہا تو وہ ایک دم ہی منہ پھیر گئی اور کہنے لگی، تم بہت ہی عجیب ہو، تمہارا ساتھ مجھے وہ خوشی نہیں دے رہا جس کی میں حقدار ہوں۔ گل نے خود کو میری بازوؤں سے آزاد کروایا تھا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ میں نے فوراً اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس سے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میری ساری محبتیں، جذبات اور شدتیں تمہارے لیے ہی تو ہیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے کس قسم کے جذبات رکھتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں ان خالی خولی شدتوں کا کیا کروں؟ تمہارے اندر وہ حرارت ہی نہیں جو میرے جسم میں نئی روح پھونک سکے۔ یہ کہتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور میں شرمندگی کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ مجھ جیسے مرد کے لیے یہ بات کسی ضرب سے کم نہیں تھی کہ میری بیوی میرے وجود سے نہ خوش تھی اور وہ مجھے نامکمل سمجھ رہی تھی، جبکہ میں ایک لمبا چوڑا مکمل مرد تھا۔ میں نے فوراً سے گل کو اپنی طرف کھینچا اور بڑی تیزی سے اپنے دانت اس کی گردن پر رکھتے ہوئے مزید اپنی محبتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ میرا بس چلتا تو میں اسے اپنے اندر ضم کر لیتا۔ میری محبت میں اتنی شدت تھی، لیکن سب کے باوجود بھی نہ گل کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی چمک آئی تھی، بلکہ وہ بے جان گڑیا کی طرح میرے ہاتھوں میں تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد جب میں ہار کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو اس کی آنکھوں میں تب بھی وہی احساس تھا، اور اس پل مجھے لگا تھا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور سگریٹ سلگھا کر ٹیرس پر بیٹھ گیا تھا۔ میرے سامنے وسیع اور عریض گارڈن تھا، لیکن وہاں سے اتنی ٹھنڈی ہوا بھی میرے اندر کی آگ کو بجھا نہیں سکی تھی۔ یہ شرمندگی میرے لیے موت کے برابر تھی کہ میں اپنی بیوی کو شادی کی پہلی رات ہی مطمئن کرنے میں ناکام رہا تھا، جبکہ میں نے اس کی محبت میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ ساری رات میں نے ایسے ہی گزار دی تھی، اور جب میں کمرے میں واپس پہنچا تھا تو گل بڑے سکون سے بستر پر سو رہی تھی، اور میں نے اس کے معصوم سے چہرے پہ نظر ڈالی اور خود سے نظریں چراتا اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی اور میں ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک اونچا لمبا مرد پایا تھا۔ میں کاندھے اکڑا کر چلتا تھا، کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے بھی میں نے ہر حد پار کر دی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنی محبوب بیوی کے آگے میں اس قدر چھوٹا پڑ جاؤں گا کہ اس سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہوں گا۔
اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اس فارم ہاؤس سے نکل گیا تھا جہاں میں نے اسے رکھا تھا، اور پھر سارا دن بلا مقصد ہی یہاں وہاں میں گھومتا رہا تھا۔ رات کو تھکا ہارا جب میں واپس اس فارم ہاؤس پہ پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کے حیرت کا جھٹکا لگا کہ میری بیوی گل پوری طرح تیار تھی۔ اس نے بہت خوبصورت نائٹی پہن رکھی تھی، سارے کمرے میں کینڈلز جل رہی تھیں، پھولوں کی تازہ پتیاں بکھری ہوئی تھیں، اور مجھے دیکھ کے وہ مسکرائی اور کہنے لگی، کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ خود ہی پھر سے میرے قریب آ گئی تھی اور اس کی قربت پاتے ہی میں پھر اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ پچھلی رات تو آپ مجھے خوش نہیں کر سکے، لیکن آج آپ کو میری خواہشات کو پورا کرنا ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بڑے ناز سے اس نے اپنے بازو میری گردن کے گرد حمائل کر دیے تھے۔ اس کو اس طرح سجا سنورا دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور یہی تو وہ چہرہ تھا جسے دیکھ کر میں ساری دنیا بھول جایا کرتا تھا۔ بے اختیار ہی میں سب کچھ بھلا کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر بستر تک پہنچ گیا۔ میں نے اسے بستر پر گرایا اور خود بھی اس کے اوپر ہی ڈھہ گیا۔ اپنی گرم سانس سے اس پر چھوڑتا میں اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ میں نے پوری طرح اپنے جذبات اس پر لٹا دیے تھے، اور جب میں تھک ہار کر پیچھے ہٹا تو میں نے پھر اس کے اندر وہی بے اعتنائی دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد پن مجھے نظر آنے لگا، اور پھر وہ کہنے لگی کہ شہباز، آخر کیوں آپ مجھے نا امید کر رہے ہیں؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی ہے جو آپ پوری طرح میری خواہشات کو پورا نہیں کر پا رہے، یا پھر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ اب کی بار تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں پیچھے ہٹا اور گل سے کہا کہ آخر کیا کہنا چاہتی ہو گل؟ میری محبت میں کون سی کمی ہے، یا پھر میری مردانگی میں کیا مسئلہ ہے جو تم خوش نہیں ہو رہی ہو؟ جتنی محبت میں نے تم پر لٹائی ہے شاید ہی کوئی مرد کسی عورت کو اتنی محبت دے سکے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ اس انداز سے محبت نہیں کر رہے جیسا کہ میری خواہش ہے۔ میں تو چاہتی ہوں آپ پوری طرح میرے ہو جائیں، لیکن کچھ ہی دیر میں آپ تھک جاتے ہیں، آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے، جبکہ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے۔ میری ساری تیاری آپ کی وجہ سے اب ضائع ہو جائے گی۔ کتنے گھنٹے لگا کر میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی۔ گل کے لہجے میں عجیب حقارت در آئی تھی، اور میں ایک دم جیسے میرا دل بند ہو گیا تھا۔ گل کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کی باتیں سننا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ شاید کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے منہ سے ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر میں تو ایک زمیندار تھا۔ مردانگی میری شان تھی، اور میری بیوی میری اسی مردانگی پر سوال اٹھا رہی تھی۔ گل اٹھ کر واش روم جا چکی تھی، اور جب وہ پلٹ کر واپس آئی تو وہ نائٹی میں نہیں بلکہ سادہ سے ڈریس میں تھی، اور پھر وہ منہ پھیر کر سو گئی تھی۔ میں نے اس سے بات چیت کرنا چاہی، لیکن اس کا موڈ خراب تھا۔ اس کا یہ انداز مجھے پریشان کر گیا تھا، اور میں خود آئینے کے جا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ خود کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ مجھے کیوں اپنے اندر کسی کمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے گل کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ گزارا تھا، اور اس 1 گھنٹے میں نے پوری طرح اپنی مردانگی اس پر ثابت کی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ خوش نہیں تھی تو کہیں نہ کہیں کچھ غلط تھا۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ ہر رات وہ پوری خوشی کے ساتھ میرے قریب آتی، لیکن جب میں اپنی محبت اس پر لٹا چکا ہوتا اور خالی ہو جاتا تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتی۔ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی نہ وہ مجھ سے مطمئن ہو پائی تھی، نہ وہ اس شادی کے رشتے سے خوش تھی۔ بار بار ایک ہی تقاضا کرتی کہ مجھے ٹھیک طرح سے میرا حق چاہیے، میں ایسے آدھے ادھورے رشتے میں نہیں رہ سکتی، اور یہ سن کر میں پریشان ہونے لگا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کروں گا تاکہ میرا یہ مسئلہ حل ہو سکے، لیکن میرے لیے یہ بات بھی شرمندگی کے قابل تھی کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی مردانگی کے ٹیسٹ کرواتا۔ اس لیے میں نے خود ہی اپنا فیصلہ بدل دیا تھا، اور خود سے ہی کچھ ایسی چیزیں کھانے لگا تھا کہ جس سے میری مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا، لیکن کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ میں اس قدر شرمندگی محسوس کرنے لگا تھا کہ گل سے نظریں بھی نہیں ملاتا تھا۔ اب تو اس کے قریب جاتے ہوئے بھی مجھے خوف آتا تھا۔ وہ خود میرے پاس آتی تو میں کسی نہ کسی بہانے سے اس سے الگ ہو جاتا کہ کہیں وہ پھر میری مردانگی پر سوال نہ اٹھا دے۔ اور پھر ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو گل کمرے سے نکل کر باہر جا رہی تھی۔
میں حیران ہوا کہ اتنی رات کو وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ اس کے فارم ہاؤس سے باہر نکلنے پر میں نے پابندی لگا رکھی تھی۔ وہ میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے جب میں نے اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھا تو خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور پھر یہ دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ وہ گھوڑوں کے استبل میں پہنچ گئی تھی۔ اتنی رات کو اس کا یہاں کیا کام تھا؟ میں کافی دور سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر جو حرکت گل نے کی وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بیوی نے میری کمی کو ایک عربی نسل کے گھوڑے کے ساتھ اس طرح پورا کیا تھا کہ میں شرم سے زمین میں گڑ گیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ گل کو جھنجھوڑوں اور پوچھوں کہ یہ کیا گندگی ہے، لیکن اگر وہ پھر میری مردانگی پر سوال اٹھاتی تو میں کیا جواب دیتا؟ جب کمی مجھ میں تھی تو میں اسے دوش نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں واپس پلٹتا، گل کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اور وہ اپنے لباس کو ٹھیک کرتے میرے قریب چلی آئی اور حیرت سے پوچھنے لگی، شہباز، اتنی رات کو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب جب وہ میرے سامنے آ ہی گئی تھی تو میں نے الٹا اس سے سوال کیا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایک نظر پلٹ کر اس عربی گھوڑے پہ ڈالی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کیا کروں؟ آپ میری خواہش پوری نہیں کرتے، مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ میں کسی سے مل سکتی ہوں، نہ میں بات کر سکتی ہوں، تو پھر میں اپنی خواہشات کیسے پوری کروں؟ اس لیے میں نے اس بے زبان سے دل لگا لیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ مجھے بہت ہی خوشی دیتا ہے۔ گل نے بڑی بے باکی سے وہ بات کہہ دی تھی جسے سننے کی مجھ میں ہمت تک نہیں تھی۔ میں نے بڑی بری طرح اسے دیکھا تھا اور پھر واپس اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ پھر دھیرے سے کہنے لگی کہ آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ ایک نامرد کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ جب تک آپ کا علاج نہیں ہوتا، مجھے اپنی جنسی خواہشات کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا منہ پھیر لیا تھا، پھر وہ ایک گولی اٹھا کر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی اسے کھا لے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کس چیز کی دوا ہے؟ کہنے لگی یہ سکون کی دوائیں ہیں، شادی سے پہلے میں انہیں باقاعدگی سے کھاتی تھی، اب آپ بھی استعمال کر لیں، کافی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ ٹھیک سے سوئی نہیں ہیں۔ میں واقعی ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا، اس لیے میں نے وہ گولی کھا لی اور پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند لگ گئی۔ 2-4 دن میں خاموشی سے گزر گئے۔ میں مستقل نیند کی دوائیں لے کر سونے لگا تھا، اور پھر ایک رات میں وہ گولی کھانا بھول گیا، اور جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میری بیوی گھوڑوں کے پاس جا رہی تھی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اسے روکنا چاہا تو وہ مجھ سے اپنا حق مانگنے لگی۔ میں ہر طرح کا حق اسے دے چکا تھا، لیکن نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی۔ اس لیے اگلے ہی دن میں اپنا دل مار کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے میرا چیک اپ کیا، پھر کافی سارے ٹیسٹ لکھ دیے اور کہنے لگے پریشان نہ ہو، جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ چیخنے چلانے لگا تھا، کچھ چیزیں توڑتا تو کبھی سامان اٹھا کر پھینک دیتا۔ واحد گل تھی جو میرے غصے اور میرے عتاب سے بچی ہوئی تھی، کیونکہ نہ ہی میں اس پر غصہ کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے ڈانٹ سکتا تھا۔ وہ میری محبت تھی، میرے دل میں پستی تھی۔ اسے پانے کے لیے میں نے دنیا کا ہر اصول توڑا تھا، پھر اسے نقصان کیسے پہنچا سکتا تھا؟ گل بس خاموشی سے کونے میں بیٹھ کر میری یہ حالت دیکھتی، اور پھر جب میرا غصہ کچھ کم ہوتا تو مجھے سمجھانے لگتی کہ جلد سے جلد اپنا علاج کروا لیں۔ میرے سارے ٹیسٹ کی رپورٹس ٹھیک آئی تھیں، جنہیں دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہے، آپ کے مزید ٹیسٹ ہوں گے۔ اور پھر ڈاکٹر نے میرے اور ٹیسٹ لکھ دیے تھے۔ میں نے خاموشی سے وہ بھی کروا لیے تھے اور گل کو نہیں بتایا کہ میں اس کی خاطر علاج کروا رہا ہوں۔ گل پہلے سے بھی زیادہ گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارنے لگی تھی۔ اکثر راتوں کو وہ استبل میں ہی پائی جاتی تھی، اور جس حالت میں وہ مجھے نظر آتی وہ دیکھ کر میں شرم سے ڈوب مرتا، لیکن اسے کچھ بھی کہنے کی میری ہمت نہ ہوتی۔ یہ میں ہی تو تھا جس نے زبردستی اسے شادی کے لیے مجبور کیا تھا۔ وہ اور میں ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور مجھے وہ پسند آ گئی تھی، لیکن اس نے مجھ سے شادی کے لیے صاف انکار کر دیا تھا۔ کیونکہ وہ پہلے سے منگنی شدہ تھی اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، تو میں نے اسے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانی، تو میں نے اس کے بھتیجے کو اغوا کر لیا
اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ مجھ سے شادی کی حامی بھرے گی تو میں اس کے بھتیجے کو آزاد کروں گا۔ میں زمیندار کا بیٹا تھا، میرے کافی تعلقات تھے۔ وہ میرے خلاف کچھ نہ کر پائی، ایک پولیس رپورٹ تک درج نہ کروا سکی، اسی لیے اپنے بھتیجے کو آزاد کروانے کے لیے اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ شادی ہوتے ہی میں نے اس کے بھتیجے کو آزاد کر دیا تھا اور پھر اسے رخصت کروا کر اس فارم ہاؤس میں لے آیا تھا، لیکن پوری پابندیوں کے ساتھ، کیونکہ میں اسے کسی بھی طرح خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ موقع ملتے ہی وہ فرار ہو جاتی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی وہ جس طرح میرے قریب آئی تھی، مجھے بہت خوشی تھی کہ وہ میری ہو گئی ہے، لیکن اب ہر دن میری نابردانگی کا تانا دے کر اس نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ میں شہباز خان، جس سے اپنے آپ پر بڑا زوم تھا، بڑا غرور تھا کہ مجھ جیسا مرد کوئی نہیں، وہ ایک عورت کے آگے ہار گیا تھا اور اس نے میری آنا کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ ہر وقت اپنے بال نوچتا، آئینے میں خود کو دیکھتا تو آئینے پہ کچھ نہ کچھ چیز اٹھا کر مار دیتا۔ اب تک میں کتنے ہی آئینے توڑ چکا تھا اور گھر کی ہر چیز تہس نہس ہو گئی تھی۔ اگر کچھ صحیح سلامت اور باقی تھا تو وہ گل تھی کہ جسے میں نے ایک انگلی بھی نہیں لگائی تھی۔ اس کی مرضی کے بغیر تو میں اسے چھوتا تک نہیں تھا، پھر غصے میں تکلیف پہنچاتا تو دور کی بات تھی۔ کچھ دن تک تو گل میری یہ حالت دیکھتی رہی، پھر اس کا رویہ بدل گیا۔ اس نے میرا خیال رکھنا شروع کیا، مجھے سمجھانے لگی کہ میں اس طرح غصے میں خود کو اور چیزوں کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ اور پھر اسی دوران میری رپورٹس آ گئیں، ڈاکٹر کا فون آیا تو میں اسپتال پہنچ گیا۔ وہاں جا کر جو خبر ڈاکٹر نے مجھے سنائی، وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری رپورٹس کے مطابق مجھے ایسی دوائیں دی جا رہی تھیں جس سے میں ذہنی مریض بن رہا تھا۔ وہ ڈپریشن کی دوائیں تھیں جو کسی بھی نارمل انسان کو پاگل کر سکتی تھیں۔ ڈاکٹر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کون سی دوائیں استعمال کرتا ہوں۔ اتفاق سے گولیوں کا وہ پتہ میرے پاس موجود تھا جو گل نے مجھے نیند کی دوا کا کہہ کر دیا تھا۔ میں نے وہ ان کے سامنے رکھ دی، جسے چیک کر کے وہ مسکرائے، کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک نارمل انسان یہ دوائی استعمال کرے تو وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، آپ تو پھر بھی یہ باقاعدگی سے دوائیں کھا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے اور مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ میری بیوی نے جان بوجھ کر میری کمزوری پر وار کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مجھے ایسے نہیں ہرا سکتی، لیکن اگر وہ مجھے نامرد ثابت کرے گی تو میں اپنے آپ سے ہی ہار جاؤں گا، اور اس نے یہی کھیل میرے ساتھ کھیلا تھا۔ میں اداس مسکراہٹ چہرے پہ لیے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ میری بیوی نے یہ ظلم کا بدلہ مجھ سے لیا ہے۔ میں اسپتال سے باہر نکلا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گل کو پانے کے لیے میں نے ہر حد پار کر دی تھی، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ ایک عورت کو اس کی مرضی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کے جسم پر تو قبضہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں اپنی محبت نہیں بنا سکتا تھا۔ میری اور گل کی شادی کو تقریباً 2 مہینے ہونے والے تھے، اور ان 2 مہینوں میں گل کے وجود کو تو تسخیر کر چکا تھا، لیکن اس کا دل نہیں جیت پایا تھا۔ اسی بات نے مجھے اس طرح توڑا تھا کہ میں نے اسی وقت اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا اور وکیل صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اپنا فارم ہاؤس گل کے نام کر دیا اور پھر اسے وہ کاغذات دے کر وہاں سے باہر نکل گیا، ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر۔ میں نے کافی سارا پیسہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تھا اور اسے اس بات کی آزادی بھی دے دی تھی کہ اگر وہ چاہے تو واپس اپنے گھر جا سکتی ہے، کیونکہ اب میرے لیے گل کا ساتھ بے معنی ہو گیا تھا۔ جب تک وہ خود سے محبت مجھ سے نہ کرتی، میں اس کے بے جان وجود سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میرے اندر کا مرد ٹوٹ چکا تھا، میں محبت ہار گیا تھا اور اس بات کا مجھے بہت دکھ تھا۔ اس کے بعد اس شہر، اس ملک میں رہنا میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ میں نے پردیس جانا مناسب سمجھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر نکل گیا۔ میں ہر دن خود کو سزا دیتا، ہر دن گل کو یاد کرتا، اور ایسے ہی میں نے 10 سال گزار دیے۔ 10 سال کے بعد اپنے والد کے انتقال پر جب میں لوٹ کر آیا تو شہر میں داخل ہوتے ہی مجھے گل کی یاد ستانے لگی۔
دل اس کی طرف لپکنے لگا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اب وہ کہیں نہیں ہوگی۔ 10 سال بہت ہوتے ہیں، اور ان 10 سالوں میں نے پلٹ کر ایک بار بھی اس کی خبر نہیں لی تھی۔ لیکن دل جس سے محبت کرتا ہے اسے چھوڑنے کو بھی راضی نہیں ہوتا۔ اسی لیے والد کی تدفین کے بعد میں خاموشی سے اسی فارم ہاؤس کے پاس پہنچ گیا۔ کچھ دیر بس میں خاموشی سے فارم ہاؤس کے باہر کھڑا رہا تھا، اور پھر جب واپس پلٹنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ گاڑی فارم ہاؤس کے دروازے پہ رکی ہے، اور اس میں سے گل نیچے اتری تھی۔ گل کو دیکھتے ہی میری سانس تھم سی گئی تھی۔ پورے 10 سال کے بعد وہ مہجبیں میرے سامنے تھی، جو کبھی میرے دل کی دھڑکن ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد اگلے منظر نے پوری طرح ہی میری روح کھینچ لی، کیونکہ گاڑی کی دوسری طرف سے ایک لڑکا نکلا تھا۔ زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن اچھا خاصا لمبا تھا اور گل کے کاندھے تک آ رہا تھا۔ گل نے اس کے کاندھے پہ اپنا بازو ڈالا تھا، اور کچھ بات کرتے ہنستے ہوئے وہ اندر چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کے میں حیران ہوا تھا کہ گل آج بھی اسی فارم ہاؤس میں رہ رہی تھی، لیکن وہ لڑکا کون تھا میں جان نہیں پایا تھا۔ اور پھر اسی کرب کے ساتھ واپس لوٹ آیا تھا کہ شاید گل نے میری جگہ کسی اور کو دے دی ہے، کیونکہ ویسے بھی اس کی نظر میں ہمارے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ گل کی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، اور یہ دیکھ کر ہی میں پرسکون ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن پھر اگلے دن خود بخود میرے قدم فارم ہاؤس کی طرف اٹھ گئے، اور اس بار میں گل کی نظروں سے بچ نہیں پایا۔ نہ جانے کیسے اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور گارڈ سے کہہ کر اندر بلوا لیا تھا۔ میں اپنے ہی فارم ہاؤس میں بہت جھجکتے ہوئے مہمانوں کی طرح داخل ہوا تھا۔ گل میرے سامنے تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی، اتنے سال کہاں تھے شہباز؟ کیا بس اتنی ہی محبت تھی مجھ سے کہ میری ایک غلطی پر مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ میں نے شرمندگی سے سر جھکایا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن پچھلی بار یہاں سے جانے سے پہلے میں نے اس سے معافی نہیں مانگی تھی، اسی لیے اپنے دل کا بوجھ اتارنے لگا۔ میرے معافی مانگنے پر اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ غلطی میں نے بھی کی ہے۔ آپ کو جان بوجھ کر وہ دوائیں دیں کہ جس سے آپ پاگل ہو سکتے تھے۔ میں نے جھوٹا ڈرامہ کیا کہ میں گھوڑوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتی ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو دیکھ کر جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی، کیونکہ اس وقت میں غصے میں تھی، جذبات میں آ کر میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اب سوچتی ہوں تو دل کانپ جاتا ہے کہ اگر سچ میں آپ پاگل ہو جاتے تو میں خود کو کیسے معاف کر پاتی۔ گل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور میں نے جھٹ اسے معاف کر دیا تھا۔ پھر ایسے ہی مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کہ وہ بچہ کون ہے؟ کیا تم نے اپنے اسی کزن سے شادی کر لی؟ میرے ذہن میں وہ لڑکا آیا تھا جس سے گل محبت کرتی تھی۔ گل مسکرا کر کہنے لگی کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ایک امید تھی جو معافی مانگنے کے بعد جاگی تھی، وہ پھر دم توڑ گئی تھی۔ گل کہنے لگی، میرے بچے کے باپ سے ملیں گے؟ میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلایا تو میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دیوار پر میری بڑی سی تصویر لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ دیکھیے، یہ میرے ارحم کا باپ ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ پیچھے سے میرا بیٹا بھی آ گیا تھا، وہ میرے گلے لگ گیا تھا کیونکہ وہ مجھے اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ گل نے میری تصویروں کے ذریعے اسے میری پہچان کروائی تھی۔ گل کہنے لگی کہ آپ کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، آپ کو یہ خبر سنانا چاہتی تھی، آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر اسی امید پر میں اس فارم ہاؤس میں زندگی گزارنے لگی کہ ایک نہ ایک دن آپ پلٹ کر یہاں آئیں گے، اور آج آپ واپس آ گئے ہیں۔ گل مجھ سے پھر سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر مجھے اتنی تکلیف پہنچائی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہیں تھی۔ برا تو میں تھا جس نے زور زبردستی سے اسے اپنایا تھا۔ اس نے تو بس میرے ظلم کا بدلہ ہی لیا تھا۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا، اور ارحم کے ساتھ
اپنی نئی زندگی کی شروعات کر دی تھی۔ جو لوگ زور زبردستی سے کسی پر اپنی محبت مسلط کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ محبت زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ یہ وہ جذبہ ہے جو وقت کے ساتھ یا قدرتی طور پر خود بخود دل میں پنپنے لگتا ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر اسے چھوڑ دینا یا بھول جانا بالکل بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی پر اپنی محبت مسلط نہ کریں، بلکہ خدا سے دعا مانگیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں خدا اس کے دل میں آپ کے لیے بھی محبت ڈال دے۔